نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ آج سورہ فاتحہ کی جو آخری دو آیات ہیں ان دو آیات کی تفسیر کے حوالے سے ضروری بات کرنی ہے آپ کے سامنے۔ کل کے سیشن میں، کل کی گفتگو میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور ہم نے اللہ سے مانگا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں قائم دائم رکھ صراط مستقیم پر، ہم صراط مستقیم پر چلتے چلتے جنت میں چلے جائیں۔ اور اس کے بعد اگلی دو آیتیں جو آخری دو آیتیں ہیں ان میں صراط مستقیم مانگا گیا اس انداز میں کہ اے اللہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے، وہ ہمیں عطا فرما۔ جیسے صراط الذین، راستہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اے اللہ ہمیں تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ چاہیے جو دنیا سے کامیاب ہو کے گئے، اگلے جہان میں بھی وہ کامیاب ہیں، ہمیں ان کا راستہ چاہیے۔ ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی راستہ نہیں بلکہ تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ چاہیے، ہمیں کامیاب لوگوں کا راستہ چاہیے۔ ہم ان کے طرز زندگی کو اپنا کر کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں، ہمیں شاہراہ ہدایت چاہیے، ہمیں صراط مستقیم چاہیے، ہمیں بالکل سیدھا اور ہموار وہ راستہ چاہیے جس پر چلنے والے تیرے انعام یافتہ بندے تھے، تیرے نیک بندے تھے، صالحین تھے، فرما بردار تھے، متقین تھے، اور سب سے پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر اس کے بعد شہداء اور پھر صالحین تھے۔ ہمیں ان کا راستہ چاہیے۔ انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جن کو تو نے اپنے انعامات سے اور احسانات سے لبریز کیا، ان کو اس سے بھرپور کیا، اور جن کو تو نے اعزازات سے معزز کیا، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ دیکھا ہمیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور اللہ کا غضب کن بھی ہوا؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودیوں پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار نازل ہوتی رہی یہودیوں پر، اور پھر آگے فرمایا ولا الضالین، اور نہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی، ان کا عقیدہ تثلیث ہے، ان کی مشرکانہ رسومات ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کے راستے کو چھوڑا، نبیوں کے راستے کو چھوڑا، اللہ کے بتائے ہوئے طرز اور طریقے کو، احکامات کو چھوڑا، اس سے منہ موڑا، تو اللہ پاک نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اب آتے ہیں آخری سے پہلی آیت کے پہلے جملے پہ، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جو اعزازات سے معزز ہوئے، جن پر تیرے احسانات ہوئے، جن پر تیرا فضل و کرم ہوا، تیری مہربانیاں ہوئی۔ وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعامات کیے، علیہم، ان میں سے، من النبیین، وہ نبیین ہیں، والصدیقین، اور وہ صدیقین ہیں، والشہداء، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کی بازیاں لگانے والے، اپنی جانیں نچھاور کرنے والے، شہید ہونے والے شہداء ہیں، والصالحین، اور وہ عام نیکوکار، فرما بردار، متقی، پرہیزگار ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھی سنگت ہوگی، کیا ہی اچھی رفاقت ہوگی ان کے ساتھ جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرز زندگی پر کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلا۔ کل کے درس کے اندر، کل کے سیشن میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے جب آپ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان 73 میں سے ایک ہی فرقہ، ایک ہی جماعت ایسی ہوگی جو ہدایت یافتہ ہوگی، جو جنت میں جائیں گے، جو جنتی ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس بات پہ میں ہوں، جس بات پہ میرے صحابہ ہیں، جس طریقے پہ میں ہوں، جس طریقے پہ میرے صحابہ ہیں، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنائیں گے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل کو اپنائیں گے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے سے
اپنا دل و جان سے عمل پیرا ہوں گے، اس بات پہ چلیں گے، تو وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ لوگ جنتی ہوں گے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ آج ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو صحابہ کرام کی ذات پر، ان کی جماعت پر تنقید کو جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تنقید کرنا، اعتراض کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، توہین و تنقید کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتراض ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اعتراض ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی فرد بشر کی توہین کرنا، تنقید کرنا، ان کو برا کہنا، یہ کفر کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت ہے، صحابی کا قول دلیل ہے۔ کیوں؟ وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہے۔ جس کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے، اس کی بات اگر دلیل نہیں ہے، اس کا قول حجت نہیں ہے، تو پھر تمہارا قول حجت ہے، پھر تمہارے اعتراضات، تمہاری آئیں بائیں شائیں یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بات پاسبل نہیں ہے، یہ بات مانی نہیں جا سکتی۔ طرز بات اس کی قابل قبول ہوگی، اس کی بات دلیل بنے گی اور حجت بنے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہے، صحبت یافتہ ہے، جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھا ہے، اور ایمان ہی کو لے کے وہ قبر میں گیا ہے۔ ایمان کی حالت میں رسول اللہ کے ساتھ اس نے ملاقات کی ہے، ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی باتیں سنی ہیں، اور ایمان ہی کو لے کے وہ چلا گیا قبر میں، اور وہاں سے اللہ پاک نے اس کو جنت کا مکین بنا دیا۔ اور صحابہ کرام کے متعلق یہ فرمایا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہاں جمع ہے، فرمایا ان سب سے اللہ پاک نے حسن عاقبت کا، اچھے انجام کا، آخرت کے اچھا ہونے کا وعدہ کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ وعدہ ہے اولئک هم المفلحون، وہ سارے کے سارے فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ سارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، صحبت یافتہ ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہ متقی پرہیزگار ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ جن کے متعلق قرآن اتنی شہادتیں دیتا ہے، اتنی گواہیاں دیتا ہے، تو پھر ان کا قول بھی حجت ہے، ان کی بات بھی دلیل ہے۔ اب صحابہ کرام کی جماعت سے بہت سے لوگ پرکھے اور پکڑے جاتے ہیں، جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم حق پرست ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں، ہم راہ ہدایت اور صراط مستقیم پہ ہیں، لیکن ایک واحد جماعت صحابہ کرام کی ہے جس سے وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور جکڑے جاتے ہیں۔ ایک نے یہ کہہ دیا کہ صحابہ کرام پر تنقید جائز ہے، حالانکہ صحابہ کرام پر تنقید جائز نہیں، ناجائز ہے، ناروا ہے، حرام ہے، اور یہ کفر ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں صحابی کا قول حجت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور بھی کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، اللہ رسول کے احکامات مانتے ہیں، نبی کے طریقے پر ہیں، نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہیں، لیکن وہ عملی طور پر کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام شرک تو نہیں کرتے تھے، وہ شرک کرتے ہیں عملی طور پر، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ یہ کام نہیں دے گا، بلکہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ما انا علیہ و اصحابی، جس بات پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو لوگ اس بات پہ ہوں گے وہ صراط مستقیم پہ ہوں گے، وہ جنت میں جانے والے ہوں گے۔ پہلے دور میں تو صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر اولیاء امت ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کا زمانہ۔ جس زمانے کو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس زمانے میں صحابہ اور اہل بیت موجود ہیں، وہ سانسیں لے رہے ہیں، وہ چل پھر رہے ہیں، نبی کی اقتداء میں کھڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں، نبی کے ساتھ ہم سفر ہیں، وہ تلواریں میدان میں چلا رہے ہیں، وہ تیر کمان لے کر کے دشمن کے مقابلے میں نبرد آزما ہیں، وہ لڑتے نظر آتے ہیں، وہ بڑھتے نظر آتے ہیں، وہ پھیلتے نظر آتے ہیں، وہ چھاتے نظر آتے ہیں، وہ کفر سے آنکھیں چار کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ تابڑ توڑ حملے کرتے، کبھی افریقہ میں نظر آتے ہیں، کبھی وہ یمن میں نظر آتے ہیں، کبھی شام میں نظر آتے ہیں، کبھی طائف میں نظر آتے ہیں، کبھی وہ دمشق میں نظر آتے ہیں،
کبھی وہ مصر میں نظر آتے ہیں، وہ پوری دنیا میں فاتح بن کر کے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے دنیا کی آدھی دنیا کو فتح کر کے اس پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ جن صحابہ کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور میرے صحابہ کا طریقہ جنہوں نے اپنایا وہ راہ ہدایت پر ہیں۔ اور پھر آگے فرما دیا گیا اللہ کے نبی نے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر میرے بعد کا یعنی تابعین کا۔ میرا زمانہ جو نبی نے فرمایا میرا زمانہ وہ صحابہ اور اہل بیت کا زمانہ، پھر فرمایا ان کے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا جو صحابہ کے شاگرد ہیں، پھر فرمایا ان کے بعد کا یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ تین زمانے اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین زمانے ہیں۔ اب صحابہ کے طرز عمل کو اپنانا راہ ہدایت ہے، صحابہ کے طریقے پہ چلنا صراط مستقیم ہے۔ اب لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں کہ دوسری اذان نہیں ہے کیونکہ یہ حضرت عثمان نے نکالی ہے۔ بھئی حضرت عثمان نے نہیں نکالی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ میرے طریقے کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو اپنا لو، اور فرمایا اس طریقے پر تم چلو، اس پر قائم رہو۔ اب خلفاء راشدین کا طریقہ میرے نبی کا طریقہ ہے، کیوں؟ خود اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اور پھر جب تراویح کی بات آتی ہے کہتے ہیں یہ تو عمر نے نکال لی ہے۔ بھئی عمر نے نہیں نکالی، عمر کا عمل نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ عمر رسول اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، عمر رسول اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں نکلتا، اور صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر حال میں اپنی جان لڑا دے، اپنا سب کچھ لٹا دے، سب کچھ قربان کر دے، لیکن رسول اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو لہٰذا حضرت عمر کا 20 رکعت تراویح پر سب کو جمع کرنا یا حضرت عثمان کا دوسری اذان دلانا، یہ حضرت عثمان کی بدعت نہیں ہے، یہ حضرت عمر کی بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابی کا قول حجت اور دلیل ہے۔ صحابی جو کچھ عمل کرتا ہے بطور خاص خلفائے راشدین میں سے 10 مبشرہ یا بطور خاص خلفائے راشدین جو عمل کرتے ہیں وہ رسول اللہ کی منشا، مرضی اور چاہت کے مطابق ہوتا ہے، اسی عمل کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کیونکہ دلیل میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور پھر اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ کسی پر بھی تنقید کرو تو ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ اب میں یہ بات اشارتاً کر رہا ہوں، میں نام لے کے بھی کہہ سکتا ہوں، انگلی رکھ کے بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میرا پروگرام انتشار نہیں ہے بلکہ اصلاح ہے۔ نبی کا طریقہ اور نبی کے صحابہ کا طریقہ، جو نبی کے طریقے اور نبی کے صحابہ کی جو جماعت ہے، اہل بیت کی جو جماعت ہے، اس کے طرز عمل اور طریقے پہ ہوگا، وہ جماعت جنت جائے گی، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اس دور میں بھی جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، اہل بیت کے طریقے پر ہیں، نبی کے طریقے پر ہیں، وہ کامیاب ہوں گے۔ اور صحابہ کا طریقہ وہی طریقہ ہے جو نبی کا طریقہ ہے، اہل بیت کا طریقہ وہی طریقہ ہے جو نبی کا طریقہ ہے، ان کا اپنا نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ اور جو نبی کا طریقہ ہے سورہ النجم میں آتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو نبی ہیں اپنی خواہش پہ نہیں بولتے یا اپنے جذبات اور احساسات کی بات نہیں کرتے، اپنے تخیل اور تصور کی واقعات کی منظر کشی نہیں کرتے، بلکہ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ جو وہی کرتا ہے یہ وہی بتاتے ہیں، وہی کہتے ہیں۔ بلکہ ان هو اللہ وحی یوحا، میرے نبی کے لبوں پہ رب بولتا ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے بتاتا نبی ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے سمجھاتا نبی ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے اس کو واضح کرتا ہے، سمجھاتا اور اس کو آسان بنا کر کے پیش کرتا ہے، وہ نبی ہے۔ اور جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہیں، میری امت کے 73 ہوں گے، ان میں سے ایک ہی جنت جائے گا، وہ ایک کون سا ہے؟ فرمایا اہل سنت والجماعت۔ اہل کا معنی ہے والے، سنت کا معنی ہے طریقہ، یعنی نبی کی سنت والے، یعنی نبی کے طریقے والے، نبی کے طرز عمل کو اپنانے والے، نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والے۔ والجماعت، والجماعت سے مراد ہے وہ خاص جماعت۔ عربی میں الف لام جس جملے کے شروع میں آ جائے وہاں پر معنی عام نہیں رہتا بلکہ خاص بن جاتا ہے۔ جیسے آپ رحمان کہیں تو جب شروع میں آپ الف لام لگاتے ہیں الرحمن، اس کا معنی ہے بڑا مہربان۔ اور اسی طریقے سے الحمد، تو یہاں پر خاص تعریف ہے، یعنی کہ ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی تعریف، جو بھی تعریف آپ کریں، جتنی بھی تعریف آپ کریں، جیسی بھی آپ جو بھی تعریف کریں، تعریف کا بنیادی حق
اللہ کی ذات ہے کہ اللہ ہی کے لیے وہ تعریف بنتی ہے۔ اگر آپ پھول کی تعریف کرتے ہیں تو پھول کا خالق اللہ ہے۔ آپ اگر ابشاروں کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں، تو خالق اللہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی جانور اچھا لگتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو خالق اللہ ہے۔ آپ کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کو وہ منظر، وہ نظارہ بہا جاتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے، دلکش لگتا ہے، تو بنانے والا جو خالق ہے اس کی تعریف ہے۔ آپ کو کوئی کتاب اچھی لگی تو جو مصنف اور رائٹر اور قلمکار ہے، یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے، تعریف اس کی ہے۔ کتاب کی تعریف لکھنے والی کی تعریف ہے، تو یوں ہی اللہ ہی کی تعریف بنتی ہے۔ تو والجماعت، الف لام جو اس میں آ گیا، والجماعت سے مراد وہ خاص جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت، وہ و جماعت کہتے ہیں، اہل سنت کا معنی سنت والے، و جماعت اور جماعت والے۔ یہ تو صحیح اس حدیث کے الفاظ کے مطابق بات فٹ نہیں آتی۔ حدیث کو آپ پڑھیں، وہاں پر اہل سنت اور والجماعت کے الفاظ آتے ہیں، اور جب والجماعت کے الفاظ آتے ہیں اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور اگر الف لام کو ہٹا دیں، و جماعت کہیں، تو اس کا معنی ہے اور جماعت، یعنی سنت والے اور جماعت والے۔ تو جماعت تو کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ والجماعت کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نبی کی سنت والے اور نبی کے صحابہ والے، نبی کی سنت والے اور نبی کے اہل بیت والے، یعنی یہ سنت بھی نبی کی مانتے ہیں، جماعت بھی نبی کی مانتے ہیں، ذات بھی نبی کی مانتے ہیں، بات بھی نبی کی مانتے ہیں، طریقہ بھی نبی کا مانتا ہے۔ یہ اپنا طریقہ نہیں لاتے، انہوں نے اپنی جماعت نہیں بنائی ہے۔ ہاں ان کی جماعت ہے، لیکن اس جماعت کی تابعداری میں ہے، اس کی اطاعت میں ہے، اس کی فرمانبرداری میں چلنے والی یہ جماعت ہے۔ جو نبی کی سنت اور نبی کی جماعت کو لے کے چلیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کے طرز عمل اور طریقے کو اپنائیں گے، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ جنت جائیں گے۔ اور اگلا جو جملہ ہے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں غیروں کے راستے پر نہ چلا۔ یہاں غیروں سے مراد کیا ہے؟ جو جن پر تیرا غضب ہوا وہ یہودی ہیں۔ یا اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، یہودیوں کی طرح ہمیں نہ بھٹکا، ان کی طرح ہمارے اوپر لعنت نہ آئے، اور ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا۔ گمراہ کون ہے؟ عیسائی۔ آج کے دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی گمراہی کے کام کرتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں۔ میں مینشن نہیں کرنا چاہتا کہ کون سی جماعت ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کون سا فرقہ ہے، میں نے ایک معیار پیش کر دیا، ایک کسوٹی دے دیا، ایک ترازو دے دیا، اپنے کردار و عمل کو، اپنے ساری باتوں کو، اپنے منصور کو، اپنے پروگرام کو اس کسوٹی پہ لاؤ اور پرکھو، اس ترازو پہ تولو۔ اگر نبی کی سنت والے ترازو پہ آپ کا عمل تلتا ہے تو آپ جنتی ہیں، آپ کامیاب ہیں، اور نبی کے صحابہ کے طرز عمل پہ آپ کی بات فٹ آتی ہے، برابر آتی ہے، تو آپ ہدایت یافتہ ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ جنتی ہیں۔ اگر نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے، نبی کی سنت کے ترازو پہ بات نہیں تلتی، صحابہ کرام کے عمل سے عمل نہیں ملتا، ان کے طرز عمل سے طرز عمل نہیں ملتا، طرز سخن نہیں ملتا، دلیل نہیں ملتی، بات نہیں ملتی، تو آپ کروڑ مرتبہ اپنے آپ کو کہیں ہدایت یافتہ ہیں نہیں ہے، کہنا اور ہے، ہونا کچھ اور ہے۔ لہٰذا ان دو آخری آیات کے اندر صراط مستقیم اس معنی میں مانگی گئی کہ جن کو اللہ پاک نے صراط مستقیم پر چلایا، سب سے پہلے تمام نبی ہیں، پھر نبیوں کے صحابہ ہیں، بطور خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور بنات النبی، اور پھر نبی کے نواسے، نبی کے داماد، نبی کے رشتہ دار۔